میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا، جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک باریش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت دو افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور دو ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے، اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھری بنا کے باندھ دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ فرش پر روٹن کبوتر ہو جاتے تھے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے دو گولیاں نکالی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یا میں ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے مزید دو گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کے زبردستی حلق سے یوں اتار دی گئیں جیسے جانوروں کو دوا دی جاتی ہے۔ یہ زہر نہیں، اسپرین ہے، درد مٹانے والی گولی، دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا، جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کے کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر بھی لعنت بھیجی، کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی میں موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لیے اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھی۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ اسپرین کی گولیوں کے اعجاز مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بس ذائقہ بسکٹ نگلے اور گرم چائے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے، اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے یا کسی لالا رخ کے کاشانے میں دادیش دے رہے تھے، کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگے پیرہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے میں خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ٹرینوں میں خوابیدہ مسافر، ہوائی جہازوں میں محو پرواز مسافر اور سمندری جہازوں پر محو تماشا مسافر سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، ہسپتالوں میں انسان مر رہے تھے اور جنم لے رہے تھے، اور یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے لیے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدستور خوبصورت اور یہ زندگی جینے کی آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں میں کنگھی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کپڑوں میں بالکل وہی سکندر بخت تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں دو معاوضوں کی میت میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کے بجائے SHO کے آفس کی طرف لے گئے، جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا اور اس کے حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خواہ پریشان تھے، میر نے بڑی عیاری سے مسکرا کر کہا۔ ہم پر خواہ گرم ہو رہے تھے، دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوا ہے ان کو۔ محسن، میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔
میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو بھی باہر اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج تو میں مجبور تھا، کل ہم بھی دھن دھونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سرما ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا، جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، وہ بولا، نظر ملا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اکیلا چنا بہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور تو اب اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں اور ہمیں بھی تو نوکری کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے۔ ان سے کچھ نہ پوچھو، یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخش سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گھور کے کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط۔ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو کہ کیا چلے گا، یہ یا یہ۔ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے سب انسپکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 4300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چغلی کھانے لگی کہ 4300 کی خطیر رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے ہی میں تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے ایک قانون شکن مجرم نے بتا دیا تھا کہ یہاں کا قانون کیا ہے اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، لیکن ذرا اپنے ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ جو مجھے لائے تھے۔ میر نے بادل نخواستہ ان کو طلب کیا۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے واضح کیا، اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں ان دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی، لاؤ۔ آہستہ آہستہ اس شخص کا ہاتھ جیب میں گیا اور اس نے لائٹر نکال کے مجھے تھما دیا۔ میر نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کیے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کے ایک اور نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے اور اتنے آسان فراموش نہیں کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دیں۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال دیں گے۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگا کے میں نے اپنی ببتا یعنی گزارش احوال واقعی شروع کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ دین کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کے یہ سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کہ سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ سکندر، اس نے بالآخر کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ قتل اس سمندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے کیا ہے، وہ جو میر محمد سے ملنے آیا تھا؟
100% یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، لیکن اس سمندری والے کا اس واردات سے اور تمام معاملات سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی تھانے آنے کی، اور میر کیوں انکار کرتا ہے کہ اس ولیے کا کوئی آدمی آیا ہی نہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ایک ایسا شخص آیا تو تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، تو شاید مجھے شبہ نہ ہوتا، صرف مایوسی ہوتی، لیکن اس صریح انکار سے اور سفید جھوٹ سے تو میرے شبہات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا شناخت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ ممکن ہے وہ ملتی جلتی صورت کا کوئی اور آدمی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک ہی دن میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ الدین کی کوٹھی تک گیا، اس سے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا اور میں نے اسے کرایہ ادا کیا تب بھی اس کی صورت مجھے روز روشن میں صاف نظر آئی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے رات کے وقت دیکھا، وہ مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا، اور میں نے پھر اس سے بات کی تھی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کے دیکھا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ آج بھی میں نے اس کی صورت دیکھی ہے، ایک بار اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، دوسری بار باہر نکلتے وقت۔ پیتل یا سونے کی مدری اس کے دائیں کان کی لو میں ہے، اس کی مجھے تلوار مارکا ہے، بھرے ہوئے گال، تھوڑی سی کنجی آنکھیں، مکرانیوں جیسے بال۔ یہ وہ جو کچھ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب میں غور کروں تو مجھے بہت سی باتیں جو پہلے غیر اہم لگتی تھیں انہیں واقعات کے سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً ایئرپورٹ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا رضاکارانہ طور پر آگے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں بنا کسی پس و پیش کے اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغ الدین کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اسی لیے موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تو لاہور آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا۔ گمنام مسٹر فو مانچو نے اپنے خط میں مطلع کیا تھا کہ ایک کرائے کا قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات تھیں یا انتظامات بدل گئے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی، اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں تھی کہ چچا وزیر خان کا انتقال ہو چکا اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغ الدین کی کوٹھی کی سرونٹ کوارٹر میں؟ اطلاع تجھے جہاز میں گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، محسن نے کہا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کالا صاحب۔ میں نے کہا، کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی۔ میں نے کہا، لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میر پور کا ڈش واشر تھا جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو، کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصولیابی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹوں بعد کیے جاتے جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچتا۔ آنا مجھے بہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں، چراغ الدین کی کوٹھی پر جائے گا، اور شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں محو تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغ الدین کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا رکتا تو کیا تھا؟ میں کہتا، سوری بھائی، واپس چلو، اور پھر لوٹ کر چراغ الدین کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد وہی ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا۔ اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغ الدین کی کوٹھی تک میرے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ این ممکن ہے اس نے پہلے چراغ الدین کی کوٹھی کے اندر گھس کے میری اور سلامت شاہ کی ساری باتیں سنی ہوں، اور اس کے بعد میر شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو پھر وہ ٹیکسی کے بانٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بانٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کے اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے سے کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے سٹارٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے صیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا، ٹیکسی ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا، اور عین ممکن ہے کہ اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کر دیا جاتا۔
اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا اگر اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا۔ یوں کہ مورودی الزام میری ذات ہو گئی، ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلۂ قتل پر میرے فنگر پرنٹ موجود ہوں گے۔ وجہ قتل جو خود میں نے فراہم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا، اپنی جگہ۔ ایک وجہ وہ پہلے ایجاد کر چکے تھے، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر شرافت علی کا قتل کیا جانا طے تھا، محسن نے کہا۔ ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میر شرافت علی کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی میر شرافت علی کا قتل اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر منچکا رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا ہوں، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی۔ بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، محسن نے کہا۔ میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم جوڈیشل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قتل رات 1 بجے کے قریب ہوا ہے۔ تو 10 بجے چراغ دین کی کوٹھی کی سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا، باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن: عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی، میں نے تذبذب سے کہا۔ تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000، محسن نے کہا۔ تیرے پاس کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑے۔ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا، میں نے مایوسی سے کہا۔ ویسے تو لاکھوں کا مالک ہوں مگر اس وقت نہیں۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں، محسن نے کہا۔ ان سے 2 اور مقدمات کی بھی بات کر لینا، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکلوا سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ، محسن نے کہا اور ایک سگریٹ جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا۔ تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے سکندر، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا۔ حوالدار نے دوسری بار یاد دہانی کے لیے اندر جھانکا اور 100 کے نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میں نے سلامت شاہ سے لے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لاکر کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریب ہی کسی برانچ کا ہوگا۔ بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ رقم اپنے پاس رکھ، سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت پھیر۔ ویڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے میرے نام سے، نمبر یاد نہیں لیکن برانچ حبیب بینک کی ہے۔ میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب مریم باجی کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی، لیکن ہم تو شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ اداسی سے بولا۔ ہاں ہم مارچ میں گئے تھے، شادی ستمبر میں ہوئی تھی۔ سکندر بخت کے نام کے 2-4 ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا۔ رقم اس میں جمع کرا دینا اور بتانا کہ محفوظ رہے۔ اس دوسرے نمبر سے بھی کوشش کر لینا، میں نے کہا۔ دوسرا ذریعہ؟ اس نے خالی نظروں سے دیکھا، پھر چونک کر خفت سے مسکرایا۔ ہاں وہ میں کر لوں گا۔ محسن: شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ تیرے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو خود پاپا ہوں گے، محسن نے کہا، دوسرے کا انتظام وہ یہاں آ کے کر لیں گے۔ وہ کل آئیں گے، یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے اے ایس پی ضامن رضوی کا بتا دیا تھا، یہاں آتی میں نے ان سے بات کی ہے، ورنہ تو یہ بہت سخت بدمعاش ہے، خود رضوی صاحب سے بات کر کے اور جھاڑ کے سیدھا ہوا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کو 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ اور یہ رضوی صاحب کا نمبر۔ اس نے
نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، فوزیہ نے کہا ہے ایسی کی تیسی۔ کیا کہا ہے؟ یہ رکا دیا ہے۔ اس نے پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا ایک قطعہ لکھا ہوا تھا، گراج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہیں آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔